اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ لا سیما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ مولا کائنات امیر المؤمنین مولا الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی المناک شہادت کے ایام میں تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش ہے کہ امیر المومنین کی خوشنودی اور رضا کو ہم حاصل کر سکیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ امام علی کی واقعی محبت ہم سب کو عطا فرمائے، امام علی کی ولایت ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس ولایت کے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ علی ابن ابی طالب جیسا ایک نمونہ کامل جس نے ہمارے سامنے ایک بہترین زندگی اور ایک کامیاب زندگی کا نمونہ پیش کیا، تمام حالات میں امیر المومنین کی زندگی ایک نمونہ عمل تھی۔ مولا کائنات کی تعلیمات میں بہت سی حدیثیں ہمارے لیے ایک عملی پیغام ہیں۔ اس موقع پر کوشش ہے کہ ہم امیر المومنین کی بعض تعلیمات کو اور بعض پیغامات کو نگاہوں میں رکھ سکیں اور امیر المومنین کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں۔ ایک روایت اس وقت عرض کرنا ہے مولا کائنات کے حوالے سے، اسے شیخ صدوق نے خصال میں نقل کیا ہے، اور مختلف راویوں سے ہوتی ہوئی یہ روایت ایک سنی عالم عامر شعبی سے ہے، اور ان کے الفاظ ہیں روایت کے کہ تکلم امیر المؤمنین بتسع کلمات، مولا کائنات نے 9 ایسی حدیثیں بیان فرمائی ہیں، 9 کلمات مولا کائنات کے موجود ہیں کہ جس کلمات تک کوئی بھی کلام پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، گویا ایسا کلام جس کے آگے بلاغت بھی گھٹنے ٹیک دے اور حکمت و بلاغت وہاں تک نہ پہنچ سکے، اس کا مقابلہ کوئی بھی ایسا کلام نہ کر سکے۔ اور کہا کہ ان 9 کلمات میں ثلاث منہا فی المناجات، 3 کلمات مناجات سے متعلق امیر المومنین کے ہیں، وثلاث منہا فی الحکمت، 3 کلمات امام علی کے 3 باتیں حکمت سے متعلق ہیں، وثلاث منہا فی الادب، 3 امیر المومنین کے کلمات ادب سے متعلق ہیں۔ یعنی ایک عالم کی نظر میں البتہ امام علی کا ہر کلام واقعاً بہترین کلام ہے، اور یہ جملہ کہ فوق کلام المخلوق تحت کلام الخالق، اللہ کے کلام کے نیچے اور تمام مخلوقات کے کلام سے اوپر امام علی کا کلام ہے۔ اور چونکہ امیر المومنین نے ختمی مرتبت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے علم حاصل کیا، اور اللہ نے انہیں علم عطا کیا، اور امیر المومنین باب مدینۃ العلم تھے، لہذا امیر المومنین کے ہر کلمات واقعاً قابل غور ہیں، لیکن بعض کلمات انسان کو ہر اعتبار سے متوجہ بھی کرتے ہیں۔ اس روایت کے مطابق امیر المومنین کی 3 باتیں ہیں، 3 کلمات ہیں، اور 9 باتیں ہیں، مکمل طور پر باتیں ہیں، جن میں 3 کا تعلق مناجات سے ہے، اور 3 کا تعلق حکمت سے ہے، اور 3 کا تعلق ادب سے ہے۔ پہلی چیز فَأَمَّا اللَّاتِ فِي الْمُنَاجَاتِ، وہ 3 باتیں جو امیر المومنین کی مناجات سے متعلق ہیں۔ فقال، مولا کائنات نے یہ جملہ فرمایا ہے، الہی کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا، خدایا میری عزت کے لیے، میری عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، میں عبدیت کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہوں۔ یہ خود امیر المومنین کی عظمت کو دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے، اور امیر المومنین کی زندگی کا مقصد کیا ایسے بیان کر رہی ہے کہ علی ابن ابی طالب عبد خدا ہیں، علی ابن ابی طالب عبد پروردگار ہیں، علی ابن ابی طالب جس چیز کے اوپر ناز کر رہے ہیں وہ اللہ اور خدا کی عبدیت کے اوپر ناز کر رہے ہیں۔ عابد ہونا اور ہے، عبد ہونا اور ہے۔ بہت سے افراد دنیا میں عابد نظر آ جائیں گے، لیکن عبد بن جانا یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، آسان مرحلہ نہیں ہے۔ خود پیغمبر اکرم کے لیے اگر معراج کا تذکرہ ہوا ہے تو قرآن نے بھی جس چیز کو سب سے پہلے پیش کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی اپنے عبد کو لے گیا، تو یہ خود ایک امیر المومنین کا جملہ قابل توجہ ہے کہ مولا کائنات جس چیز کے اوپر فخر کر رہے ہیں، ناز کر رہے ہیں، جسے اپنے لیے باعث عزت سمجھ رہے ہیں کہ ان اکون لک عبد، خدایا میں تیرا عبد ہوں، میں دنیا کا غلام نہیں ہوں، میں دنیا کا بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا تابع نہیں ہوں، بلکہ اللہ کو اپنا
معبود مانا ہے اور اسی کے عبد ہونے پر امام علی ناز کریں. تو یہ پہلا جملہ امیر المومنین کا ہے. دوسرا جملہ الہی وکفا بفخرا ان تکون علی ربا. خدایا جس چیز کے اوپر علی ابن ابی طالب کو فخر ہے، اس بات کے اوپر فخر ہے کہ تو میرا رب ہے، یعنی اللہ رب ہے، اس بات کے اوپر امام علی کو ناز ہے. اللہ مولا ہے، اس بات کے اوپر امام علی کو ناز ہے. اللہ پروردگار ہے، اس بات کے اوپر امام علی کو ناز ہے. فرماتے ہیں کہ کفا بی فخرا، خدایا مجھے اس بات کے اوپر فخر ہے ان تکون علی ربا، کہ تو میرا رب ہے. اور تیسرا جملہ جو مناجات کے سلسلے میں امیر المومنین کا الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. خدایا تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. یہ گویا امیر المومنین کا پیغام ہے ہم سب کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے. خدایا تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. جیسا رازق تو ہونا چاہیے ہے، جیسا پروردگار ہونا چاہیے ویسا تو ہے، جیسا معبود تجھے ہونا چاہیے ویسا تو ہے، جیسا رحیم و کریم تجھے ہونا چاہیے ویسا تو ہے، جیسا غفار اور رحم کرنے والا ہونا چاہیے ویسا تیری ذات ہے. خدایا تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. فاجعلنی کما تحب، خدایا مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. خدایا ہر انسان یہ چاہتا ہے، یہ امام کا گویا پیغام ہے، ہر انسان کو اتنا معلوم ہے کہ اللہ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے. تو دعا کی ہے کہ خدایا مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ 3 مناجات کے جملات تھے. اس کے بعد ام اللاتی فی الحکمت، امام علی کے حکمت سے متعلق 3 باتیں جو قابل توجہ ہیں. فقال، امیر المومنین نے فرمایا قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی حیثیت، انسان کی ویلو، انسان کی قیمت، انسان کی وقت اتنی ہی ہے جتنی وہ نیکیاں کرے، جتنی وہ اچھائیاں کرے. یعنی جو اچھے کام کر رہا اس حد تک انسان کی اہمیت ہے، انسان کی حیثیت ہے اور انسان کی گویا قیمت ہے. اور دوسرا جملہ ما ہلک امرؤ عرفا قدرہ، وہ شخص ہلاک نہیں ہو سکتا ہے جو اپنی قدر و منزلت کو پہچان لے. یعنی جو اپنی قدر کو نہ پہچان سکے، جو اپنی منزلت کو نہ پہچان سکے، وہ انسان ہلاک ہوتا ہے. لیکن جو نہ پہچانے، جو پہچان لے، وہ ہلاک نہیں ہوتا ہے. اور تیسرا جملہ المرء مخبوء تحت لسانہ، یعنی حکمت سے متعلق امیر المومنین کا تیسرا جملہ کہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. المرء مخبوء تحت لسانہ، زبان کے نیچے انسان چھپا ہے. اسی لیے ایک دوسری جگہ پر ہے کہ تکلموا تعرفوا، اسی جملے کا ابتدائی جملہ ہے، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. فإن المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے. زبان کے اوپر قابو رکھ لینا، زبان کی عفت کا خیال کر لینا، زبان کے اوپر کنٹرول کر لینا، یہ گویا ایک انسان کا فریضہ اس حدیث کی روشنی میں بیان ہو رہا ہے. لیکن یہ جملہ خود قابل توجہ ہے اور اس تشریح کی ضرورت ہے. تیسری چیز، تیسرے مرحلے میں ام اللاتی فی الادب، وہ 3 جملات جو ادب سے متعلق ہیں. فرماتے ہیں کہ احسن یا امن، الگ الگ 2 روایتیں ہیں. الی من شئت تکن امیرا، اگر تم چاہتے ہو کہ سردار بنو، امیر بنو کسی کے، تو اس کے ساتھ نیکی کرو، اس کے ساتھ احسان کرو. یعنی اگر کسی کے ساتھ احسان کرو گے تو تم اس کے امیر بنو گے، اگر کسی کے ساتھ تم نیکی کرو گے تو اس کے سردار بنو گے، اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو یہ حسن سلوک، یہ تمہارا احسان کرنا، یہ تمہارا اچھا برتاؤ کرنا تمہیں عزت عطا کرے گا اور تمہیں کرامت عطا کرے گا، تمہیں امارت عطا کرے گا، تم اس کے پھر امیر بن سکتے ہو. وَاحْتَجْ إِلَىٰ مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَسِيرًا، اور اگر تم کسی کے اسیر بننا چاہتے ہو تو پھر جس کے بھی اسیر بننا چاہتے ہو اس کے آگے سر تسلیم کو خم کر دو. گویا کسی کی غلامی کر لینا اور کسی کے آگے سر تسلیم کو خم کر دینا، یہ بھی انسان اللہ کے مقابلے میں کسی بھی چیز کو مان لینا، یہ انسان کو اس کا غلام بنا دیتا ہے. یعنی یہ تو انسان کے لیے ایک راستہ ہے امارت کا، امیری کا، سرداری کا، اس کا راستہ نیکیاں ہیں، اور دوسرا راستہ ہے برائیاں ہیں. انسان اگر برائی کر رہا ہے، انسان اگر نفس کا تابع ہے، انسان اگر غلط راستے پر چل رہا ہے تو یہ گویا انسان اسیر بن رہا ہے. اور تیسرا جملہ امام کا وَاسْتَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ تَكُنْ نَذِيرًا، اور جس سے تم جس کی نظیر بننا چاہتے ہو، گویا اس سے اپنے کو مستغنی بنا لو.
بے نیاز بنا لو، یہ بھی ایک مولا کائنات کے جملات تھے، ضرورت ہے ان کی تفسیر کی اور توضیح کی، لیکن مقصد تھا اس طریقے کے کلمات مولا کائنات کے موجود ہیں۔ نہج البلاغہ جیسا آج ایک بہترین ہمارے سامنے معیاری کلام اور بہترین پیغام موجود ہے، جس میں بہت سی چیزیں ہماری زندگی سے متعلق ہیں۔ انشاءاللہ اس شہادت کے موقع پر ہم کوشش کریں کہ مولا کائنات کے کلمات کو زیادہ زیادہ پڑھ سکیں، امیر المومنین کے حدیثوں کو زیادہ زیادہ پڑھ سکیں، اور اس سے اندازہ لگائیں کہ بعض دوسرے افراد نے جب یہ جملہ کہا کہ میں نے مثلا فلاں خطبے کو اتنے 100 مرتبہ پڑھا ہے اور مکمل نہج البلاغہ کو اتنی زیادہ پڑھا ہے، تو ہم بھی کوشش کریں کہ نہج البلاغہ کو پڑھیں، امیر المومنین سے متعلق بہت سے جو آثار ہیں ان کو ہم پڑھیں۔ مولا متقیان کا آج اگر ہمارے سامنے دعائے کمیل جیسا ایک بہترین نمونہ موجود ہے، دعائے کمیل کا ہم مطالعہ کریں، دعائے کمیل کو ہم دیکھیں، ہم امیر المومنین کی عظمت سے بھی آشنا ہو سکتے ہیں، امیر المومنین کی پیغام سے بھی آشنا ہو سکتے ہیں، ان کے راستے کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ یا اس طریقے کے دیگر مولا متقیان کے جو ہم تک آثار پہنچے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ خداوند عالم ہم سب کو امام علی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، امام علی کے کلمات کو سمجھنے کی اور کلمات کو احادیث کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امیر المومنین کے بتائے ہوئے راستے کو اپنانے کی اور امیر المومنین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اگر ہم امام علی کی تعلیمات کو نگاہوں میں رکھیں اور امام علی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، آج بہت آگے بڑھ سکتے ہیں اور بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہماری ایک کامیابی کا، ہم سب کے آگے بڑھنے کا ایک راستہ امیر المومنین کی پیروی ہے، امیر المومنین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ اگر امام علی سے محبت کی ہے تو امیر المومنین کے بتائے ہوئے راستے پر بھی چلیں۔ ہم نے اگر علی کی پیروی کی اور امیر المومنین کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلے تو کامیابی یقینی ہے، کامیابی کی ضمانت ہے، لیکن اگر امام علی کے راستے کو نہ اپنایا تو پھر کامیابی کا سوال نہیں ہے، یعنی ناکامی ہی ہے۔ لہذا ایک کامیاب زندگی کے لیے امیر المومنین کے کلمات کو انشاءاللہ غور کریں اور امام علی کی احادیث کو ہم پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔